السلام علیکم محترم ناظرین کرام، آج ہم جس مسئلہ پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارک تھا یا نہیں تھا، کیونکہ مرزا انجینئر محمد علی صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری سمت اہل سنت جماعت کے بڑے بڑے سو کارڈ لوگوں کو میرا چیلنج ہے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب سے یہ دکھا دیں جو اہل سنت جماعت کی مین سٹریم کی کتب ہوں۔ پھر کہتا ہے میں ابھی صحیح اور ضعیف کی بات بھی نہیں کرتا، آپ مجھے حوالہ لا کر دکھا دیں جس میں لکھا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سایہ نہیں تھا۔ مرزا صاحب آپ کے اس چیلنج کا جواب ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے ادنیٰ سے غلام دینے کو تیار ہیں۔ ہم جو حوالہ جات دینے جا رہے ہیں ان کتب حدیث پر پوری اہل سنت جماعت کا اتفاق ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم ابھی آپ کے سامنے اسکرین پر بھی چلائیں گے۔ اب سب سے پہلا حوالہ سنیں جس میں نبی کریم کے سایہ مبارک کی نفی ہے۔ حدیث نمبر 1۔ اس حدیث کو حافظ علامہ ابن جوزی محدث رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا، نہ ہی نبی کریم کا سایہ سورج کی روشنی میں تھا، نہ ہی چاند کی چاندنی میں تھا، یہاں تک کہ نبی کریم اگر چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سایہ چراغ کے سامنے بھی نہیں بنتا تھا اور آپ کی چمک دمک چراغ پر بھی غالب آ جاتی تھی۔ حوالہ نمبر 2۔ اس حدیث کو امام حکیم ترمذی نے ذکوان سے روایت کیا۔ یہ ذکوان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، یہ ثقہ ہیں اور تابعین میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ اس حدیث کو حضرت ابن مبارک اور علامہ ابن جوزی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ حضور نبی کریم کا سایہ مبارک نہ تھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک سورج کی روشنی میں تھا، نہ ہی چاند کی چاندنی میں تھا، یہاں تک کہ اس حدیث کو محدث ابن سبا نے بھی بیان کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کیونکہ نبی کریم نور تھے۔ حوالہ نمبر 3۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو خصائص الکبریٰ میں بیان کیا۔ اس حدیث کو ابن سبا سے روایت کرتے ہیں، ابن سبا نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ نہیں تھا کیونکہ وہ نور تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سایہ نہ سورج کی روشنی میں سورج کے سامنے بنتا تھا، نہ چاند کی چاندنی میں نبی کریم کا سایہ بنتا تھا۔ پھر فرماتے ہیں اس واقعے پر حضور اکرم کی وہ حدیث شاہد ہے جس میں حضور اکرم کی یہ دعا منقول ہے کہ پروردگار مجھے نور بنا دے۔ اب حوالہ نمبر 4۔ اس حدیث کو بھی امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں بیان کیا کہ حضرت سیدنا ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ نہ سورج کی روشنی میں تھا اور نہ چاند کی چاندنی میں۔ حوالہ نمبر 5۔ اس حدیث کو امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ الشفاء شریف کے اندر نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہ دھوپ میں ہوتا نہ چاند کی چاندنی میں۔ حوالہ نمبر 6۔ اس کو امام نصفی نے تفسیر مدارک میں بیان کیا۔ اس حدیث کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ خدا نے آپ کا سایہ زمین پر پڑنے نہیں دیا تاکہ اس پر کسی انسان کا قدم نہ پڑ جائے۔ محترم ناظرین کرام، ہم نے صحابہ کرام سے یہ بات ثابت کر دی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سایہ نہیں تھا۔ اب ہم آپ کے سامنے محدثین کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ محدثین کا بھی یہی عقیدہ تھا جس پر پوری اہل سنت جماعت کا اتفاق ہے۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب کا اس بات پر اتفاق ہے، ان کے جلیل القدر ہونے پر، ان کی امامت پر۔ محترم ناظرین کرام، محدث قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور تھے۔ محدث امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ۔
آپ रहमतुल्लाह अलैह भी यही फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया ना था क्योंकि आप नूर थे। इमाम अल्लामा कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा। इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया न सूरज की रोशनी में पड़ता न ही चाँद की चांदनी में। इब्न सबा इसकी वजह बयान करते हैं कि हजूर नूर थे, इसलिए चांदनी और धूप में चलते तो जिस्म पाक का साया नहीं पड़ता था। इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा। मुहद्दिस इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा नूर थे। इस वाक़े का इजहार काफ़ी है कि हजूर पाक के जिस्म मुबारक का साया न धूप में पड़ता था न चांदनी में, इसलिए कि साया कफ़ीफ़ चीज़ का होता है। खुदा पाक ने हजूर अकरम को तमाम कसाफ़तों से पाक करके उन्हें नूर बनाया था, उनका साया नहीं पड़ता था। अब आते हैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के अकीदे की तरफ। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक साया नहीं था, ना ही सूरज की रोशनी में, ना ही चाँद की चांदनी में। अब आते हैं मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। इमाम रुबानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक नहीं था। अब आते हैं मुहद्दिस इमाम अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह के अकीदे की तरफ। इमाम अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक साया नहीं था। अब आते हैं शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यह नबी करीम की नबूवत की खसूसियात में से था कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जिस्म का साया नहीं बनता था, क्योंकि आप नूर थे, इसलिए आपका साया ज़मीन पर नहीं पड़ता था। मोहतरम नाज़रीन कराम, हमने आपके सामने अहादीस से और मुहद्दिसीन से ये बात साबित कर दी कि